أعوذ بالله من السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما وحلما وحكمة۔ أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جن و انس کی ہدایت کے لیے انبیاء کا
پیغمبروں کا، رسولوں کا، کتابوں کا سلسلہ جاری فرمایا، اور ساتھ ہی یہ حکم فرما دیا کہ جس پیغمبر کے ذریعے، جس شخصیت کے ذریعے تم تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچ رہا ہے، اور جس کتاب کے ذریعے تم تک اللہ رب العزت کا فرمان پہنچ رہا ہے، اس پیغمبر کی بھی عزت کرنی ہے، اس کتاب کی بھی عزت کرنی ہے، کیونکہ ان کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ اللہ رب العزت، اللہ سبحانہ و تعالی بذات خود زمین پر آ کے انسانوں کو نہیں سمجھاتے، نہ اللہ تعالیٰ کی شان کے یہ لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیفہ رکھے ہیں، اپنے نمائندے رکھے ہیں، ان کے ذریعے ہی اللہ رب العزت اپنی مخلوق کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو ساری خلقت کو فطرتاً طبعاً، جسے آپ نیچر کہتے ہیں، ہر ذی روح کے اندر اللہ رب العزت نے یہ پہچان رکھی ہے کہ اسے نبی اور غیر نبی کا پتہ چل جاتا ہے۔ حتیٰ کہ جاندار تو جاندار رہے، ان کی کئی ایک مثالیں وقتاً فوقتاً علماء بیان کرتے رہتے ہیں۔ حیوانات نے پیغمبروں کا احترام کیا، درندوں نے نبیوں کا، اور امام الانبیاء کا احترام کیا، پرندوں نے، جنگل کے جانوروں نے آقا علیہ السلام کی تعظیم کی ہے، توقیر کی ہے، عزت کی ہے۔ بے جان اشیاء میں سے جنہیں ہم بے جان کہتے ہیں، پتھر اور درخت وہ بھی پہچانتے تھے کہ یہ اللہ کے پیغمبر آ رہے ہیں۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی اعلم حجرا و شجرا یستلم قبل النبوہ، مجھے وہ پتھر اور وہ درخت یاد ہیں جو اعلان نبوت سے پہلے بھی مجھے سلام کیا کرتے تھے۔ اب پتھروں کا سلام کیسا تھا، درختوں کا سلام کیسا تھا؟ یقیناً وہ آواز کے ساتھ السلام علیکہ یا رسول اللہ کہا کرتے تھے، تبھی تو نبی علیہ السلام کو پتہ چلتا تھا۔ انسانوں کے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ صرف مسلمانوں پہ نہیں، تمام انسانوں پہ، چاہے وہ مسلم ہیں، نان مسلم ہیں،
کلمہ پڑھنے والے ہیں، کلمہ کا انکار کرنے والے ہیں، ان سب کے لیے آمنہ کے لال رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں۔ آپ کا تمام جن و انس پہ احسان ہے، تو جس نے کوئی نیکی کی ہو، کوئی احسان کیا ہو، کسی کا بھلا کیا ہو، کسی کا فائدہ کیا ہو، کسی کی بہتری کے لیے کوئی کام کیا ہو، جن کے اوپر وہ احسان ہوا ہے، انہیں زندگی بھر اپنے محسن کے احسان کو یاد رکھنا چاہیے۔ حقیقی انسان کہلانے کا بھی وہی حقدار ہے جو اپنے محسنین کے احسانات کو یاد رکھتا ہے، اور جو اپنے محسن کے احسان کو بھول جاتا ہے بلکہ الٹا اعتراض کرتا ہے اور ان کے اندر عیب اور کمیاں، کوتاہیاں، نقص تلاش کرتا ہے، انہیں رب تعالی کلام اللہ میں صرف انسانوں کی لسٹ سے نہیں باہر نکالتے بلکہ جانوروں سے بھی بدتر قرار دے دیتے ہیں۔ آج کا موضوع یہی ہے، پیغمبر علیہ السلام کی تعظیم کرنے والے وہ کون ہیں اور توہین کرنے والے وہ کون ہیں۔ توہین کرنے والوں کا انجام کیا ہوا، اور تعظیم اور تعلیم پر عمل کرنے والوں کو کون سے انعامات سے نوازا گیا، تاکہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہمیں کس صف میں کھڑا ہونا ہے، کس لائن میں شامل ہونا ہے اور کون سے گروپ میں جانا ہے۔ کیا ہم کسی غلط لائن میں تو نہیں کھڑے ہو گئے؟ کیا ہمارا کسی غلط پارٹی، جماعت، گروپ اور کسی ایسی قوم کے ساتھ تعلق اور ہمدردیاں وابستہ ہو چکی ہیں جن پر ازل سے ابد تک رب رسول کی پھٹکار ہی نازل ہو چکی ہے؟ ہم اس کو سمجھیں۔ توہین کرنے والے کون ہیں اور تعظیم کرنے والے کون ہیں؟ سب سے پہلا وہ بدبخت جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کے توہین کا لفظ بولا، رب تعالیٰ نے اس پہ پھٹکار نازل کی۔ پہلے دن آقا علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا، کوہ صفا پہ تمام قبائل کو اکٹھا کیا اور انہیں اللہ رب العزت کا توحید والا پیغام سنایا اور کامیابی کی گارنٹی دی۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، تو جس نے سب سے پہلے کہا تبا لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، الہذا جماعتنا، کیا ہمیں اس لیے یہاں جمع کیا تھا؟ پیغمبر علیہ السلام کی اس نے توہین کی، گستاخی کی، بے ادبی کی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو دکھ دیا۔ اللہ رب العزت نے جواب دیا، فرمایا
تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب۔ ایسے ابو لہب بے ایمان کے لیے ہم نے جہنم میں ایک ڈپارٹمنٹ اس کے نام کا ہی بنا دیا ہے۔ یہ اور اس جیسے وہی ہوں گے۔ یہ تو وہ بندہ تھا جس نے کلمہ نہیں پڑھا اور توہین کی تو فوری سزا کی آیتیں آ گئیں۔ دوسرا وہ بدبخت تھا جس نے کلمہ پڑھ کے توہین کی ہے، اللہ رب العزت نے اس کی بھی پکڑ کی۔ مکہ مکرمہ میں مسلمان تھے اور کافر تھے، دو ہی طبقے، دو ہی گروہ تھے۔ یا اعلانیہ طور پہ اسلام لانے والے تھے یا اعلانیہ طور پہ کفر کرنے والے۔ مدینہ منورہ میں آ کے ایک تیسرا طبقہ یہودیوں سے نکلا اور وہ تھا منافقوں کا۔ یہودی بڑے بے ایمان ہیں، شروع سے آج تک یہ سازشیں کرتے ہیں اور قوم کے اندر شامل ہو کے نقصان پہنچاتے ہیں۔ ان میں سے ابن ابی بن سلول تھا، نام کا بھی بدبخت اور کام کا بھی بدبخت۔ اس بے ایمان نے کلمہ پڑھ کے آقا علیہ السلام کی توہین کی، جگہ جگہ پہ آپ کو بدنام کرنے کی، لوگوں کو متنفر کرنے کی کوشش کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درس میں نہ جایا کرو، ان میں تو یہ خرابی ہے وہ خرابی ہے، ان کے خطبے میں نہ جایا کرو، ان میں یہ کمی ہے یہ کوتاہی ہے۔ اور ہوا کیا، اس نے صحابہ اکرام سے 2 گنا جماعت اپنے ساتھ ملا لی۔ استغفر اللہ۔ منافقت جو ہے نا ایسی گندی اور رذیل چیز ہے کہ بڑی جلدی جسم میں سرایت کرتی ہے اور لوگ بڑی جلدی شکار ہوتے ہیں۔ تو نفاق سے بچنے کی بھی دعا کیا کریں۔ حدیث میں نفاق سے بچنے کی دعائیں ہیں، اللہم انی اعوذ بک من النفاق والافتراق والشقاق، اس طرح آگے الفاظ ساری دعا۔ تو اگر عربی نہیں آتی تو یہی کیا، یا اللہ ہمیں ہر قسم کی منافقت سے بچا کے رکھنا، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ ایک جنگ سے واپسی پہ ایک جگہ کنواں تھا، وہاں پانی لینے کے لیے انصار اور مہاجروں میں تھوڑی تلخ کلامی ہو گئی۔ چونکہ مہاجرین انہیں کہا جاتا تھا جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ بسے تھے، اور انصار انہیں کہا جاتا تھا جو نسل در نسل پہلے سے یثرب یعنی مدینے میں رہ رہے تھے۔ یہ طبقاتی اور تعصب کا نظام ابھی تک ان کے دماغ میں تھا جن کے دماغ میں نفاق تھا۔ پاکستان میں ابھی تک یہ مرض نہیں جا رہا کہ یہ مہاجر ہے یہ غیر مہاجر ہے، چھڈ دیو یار ہونتے اس مصیبت نو۔ تیسری نسل اب پیدا ہو گئی، ابھی تک کہتے ہیں یہ مہاجر ہے اور یہ جناب غیر مہاجر ہے۔ تو یہ جو طبقاتی نظام ہے نا، یہ طبقہ اور ہے وہ اور ہے، ان کے بڑے ادھر سے آئے تھے، ان کے بڑے یہاں کے رہنے والے ہیں، لہذا ہمارے اندر ایک بہت بڑا پھاڑ ہے، نہ یہ ان سے مل سکتے ہیں نہ ان سے مل سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنے اپنے نظریات بنائے، انہوں نے اپنے اپنے بنا لیے۔ اسلام اور پیغمبر اسلام ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ اس پانی کے کنویں کے اوپر جھگڑا ہو گیا، حتیٰ کہ تلواریں نکل آئیں۔ بھڑکانے والا یہی بے ایمان ابن ابی تھا، اس نے کہا او انصار تم تو یہاں سے نسل در نسل رہ رہے ہو، یہ دوسرے علاقے سے آ کے اٹھ کے تمہارے اوپر حکومت کر رہے ہیں، تلواریں نکال لو۔ اللہ اکبر۔ وہی تلواریں جو کافروں کے ساتھ لڑ کے آئی تھیں اب اپنوں کے خلاف نکل آئی ہیں۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ سلامت وہاں موجود ہیں. قافلہ ذرا دور تھا. آقا علیہ السلام کو اطلاع ہوئی, آپ جلدی آئے اور دونوں گروہوں کے درمیان آ کے کھڑے ہو گئے, اور آپ نے بآواز بلند کہا کہ میرے ہوتے ہوئے تم نے وہی جہلیت کے کام شروع کر دیے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا من مونا پیارا چہرہ مکھڑا دیکھ کے سب کا غصہ ہی ٹھنڈا ہو گیا. انہوں نے تلواریں میان میں رکھ لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو معاملہ فہمی کرا کے واپس قافلہ اب وہ ابن ابی کا جو تھا نا اندر کا خناس خباثت وہ ٹھنڈی نہیں ہوئی. اس نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور کہنے لگا جو میں چاہتا تھا ہوا نہیں, یہاں تو خون خرابہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. اب ہم مدینے جا کے نا ہم عزت والے ہیں, پہلے سے رہ رہے ہیں, یہ ذلیل ہیں دوسرے علاقے سے آئے ہیں, ہم ان ذلیلوں کو ذلیل کر کے مدینے سے نکال دیں گے. استغفر اللہ. یہ جملہ اس نے کہہ دیا. اب وہاں سے کون کون آیا تھا؟ خود حضور پاک بھی تو ادھر سے ہی آئے تھے نا, نشانہ اس کا نبی پاک صلی اللہ. آج کل کے بے ایمان بدبخت کچھ گروہ ایسے ہیں جو انڈائریکٹ نشانہ بناتے ہیں صحابہ کرام کو, نام نہیں لیتے, نشانہ ان کا ہوتا ہے. کچھ نشانہ بناتے ہیں اہل بیت کو, اور کچھ بے ایمان لعین ایسے ہیں وہ نام نہیں لیتے, نشانہ بناتے ہیں پیغمبر اسلام کو. تو اللہ تعالیٰ تو ان کی خباثت کو جانتا ہے. ایک چھوٹے صحابی تھے حضرت زید رضی اللہ, وہ وہاں تھے, انہیں نہیں پتا کہ یہ بچہ بھی یہ شان رسالت کا پروانہ یہاں موجود ہے. انہیں کہا ہم سارے ہیں. اللہ اکبر. انہوں نے جا کے بتا دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلاف اس آدمی نے یہ بات کہی. بڑا سردار تھا وہ اپنے علاقے کا, کوئی چھوٹا موٹا بندہ نہیں تھا. اب اس کے خلاف بولنا یہ تو جان ہتھیلی پہ رکھنے والی بات تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلا لیا, فرمایا اے ابن ابی تم نے یہ بات کہی ہے؟ کہتا جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب اندازہ دیکھیں وہ کیا بات کر رہا ہے. آپ تو سب سے زیادہ سمجھدار سیانے عقل مند ایک بچے کی بات پہ یقین کر رہے ہیں, اور میں اتنا بڑا سردار آپ میری بات کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی وقتی طور پہ خاموش ہو گئے کہ یہ بات تو ایسی کر رہا ہے کہ بچے کی بات پہ یقین ہے اور میری بات پہ نہیں. پر وہ بچہ صحابہ کا بچہ تھا اور صحابی تھا. صحابی کبھی بھی جھوٹ ہے, کیونکہ صحابی اپنی مرضی سے کوئی بنتا, نبی اپنی مرضی سے کوئی بنتا. نبی بھی اللہ کی مرضی سے بنتے ہیں, اور انبیاء کے جو خالص پیروکار صحابہ ہیں وہ بھی اللہ کی مرضی سے بنتے ہیں. اللہ نے انہیں اس دور میں پیدا کیا, اور آقا علیہ السلام کی تعظیم کرنے والا بھی, تعلیم حاصل کر کے آگے پہنچانے والا بھی بنایا. اللہ رب العزت نے آیات نازل فرمائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو بلایا, آپ نے اس کا کان پکڑ کے نا ہلکا سا ایسے بل دے کے پیار سے فرمایا, سر پہ ہاتھ پھیرا, اس کان نے صحیح کہا ہے, اس کان کے سچائی کی گواہی عرش والے رب نے دے دی ہے. اور وہ بے ایمان جو ہے نا جھوٹ بول رہا ہے. اب اس ابن ابی کا جو بیٹا تھا نا وہ پکا مسلمان تھا, سچا مسلمان, سچا عاشق رسول تھا. وہ نام کا تھا, یہ سچا تھا. وہ پہلے ہی جا کے نا شہر کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا, تلوار نکال لی. ایک ایک بندہ ہی جا رہا ہے, گزرتا جا رہا ہے. جب اس کا باپ آیا نا وہ رئیس المنافقین, تو تلوار آگے کر دی, نہیں جا سکتے شہر میں. تم نے کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی ہم ان کو شہر سے نکال دیں گے, اور ایسی ایسی باتیں کہی ہیں. سائڈ پہ ہو, سائڈ پہ کر دیا. آقا علیہ السلام آئے, وہاں مجمع لگا ہوا تھا. کیا بات ہے؟ اب وہ بول رہا جی آپ کا صحابی میرا بیٹا باپ کی توہین کر رہا ہے. پھر داؤ کھیلا, پتہ کھیلا کہ باپ کی توہین کتنا بڑا جرم ہے. اللہ اکبر کبیرہ.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحم دل تھے، رؤوف الرحیم تھے۔ آقا علیہ السلام نے درگزر فرمایا، معاف کر دیا، فرمایا چلو جانے دو، اس کو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ہدایت دے دے۔ ادھر بھی معاملہ ٹھنڈا کرا کے آپ نے اس پہ احسان کیا، نیکی کی، اور اس کو باعزت طریقے سے شہر میں داخل کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب اب دیکھتے ہیں عزت کس کو ملتی ہے، ذلیل کون ہوتا ہے۔ یقولون لئن رجعنا إلى المدینہ، یقولون لئن رجعنا إلى المدینة ليخرجن الأعز منها الأذل وللہ العزة ولرسولہ وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يعلمون۔ عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور پیغمبر کا کلمہ پڑھ کے عزت اور تعظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ آئیں جنازہ پڑھا دیں۔ آقا علیہ السلام نے اپنا کرتا اتار کے اس کے گلے میں پہنا، اپنا لعاب ڈالا، اور اللہ رب العزت سے دعا، یا اللہ اس کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله۔ انہوں نے اللہ کا انکار کیا، رسول اللہ کا انکار کیا۔ آپ ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 10 دفعہ نہیں، 50 دفعہ نہیں، 70 دفعہ بھی اس کے لیے بخشش کی دعا کریں، اللہ اس بے ایمان کو معاف کرنے والا۔ اور 70 کی فیگر جو اہل عرب میں بولی جاتی تھی وہ ایک لا تعداد کے مفہوم میں تھی، جتنی بار بھی آپ دعا کریں ہم اس کو معاف نہیں کریں گے، کیونکہ یہ کلمہ پڑھ کے بھی آپ کا دشمن ہے۔ تو کلمہ پڑھ کے دشمن کون ہوتا ہے؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ عمل نہ کرے، آپ کی حدیث آ جائے اور انکار کر دے، آپ کا فرمان آ جائے ریجیکٹ کر دے، اور کہے جی میرے پیر صاحب نے یہ کہا، میرے مرشد نے یہ کہا، میرے امام نے یہ کہا، میرے لیڈر نے یہ کہا، میرے قائد نے یہ کہا، میرے فلانے نے یہ کہا، میرے فلانے نے یہ کہا۔ اگر تم اللہ رسول کی بات کے مقابلے میں کسی دنیا جہان کے رہبر رہنما قائد کو اپنی حجت سمجھتے ہو، دلیل سمجھتے ہو، فرمان عالی سمجھتے ہو، تو اللہ رسول کی نگاہ میں تم کافر ہو چکے ہو، دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہو۔ یہ اللہ رسول کا انہم کفروا باللہ ورسولہ، اس نے کفر کر دیا ہے، حالانکہ وہ تو کلمہ پڑھتا تھا۔ تو منہ سے کلمہ پڑھنا، عمل نہ کرنا، یہ کفر ہی ہے، کیونکہ اسلام ظاہر کیسے ہوتا ہے؟ عمل سے ظاہر ہوگا۔ یہ بندہ نمازی ہے، نماز پڑھتا ہے، کون ہے؟ مسلمان۔ یہ بندہ بے نماز ہے، یہ کون ہے؟ یہ بھی مسلمان۔ توبہ استغفر اللہ۔ بھئی کیا کیٹیگری ہے، کیا انالیسز ہے، کیا تم نے اپنے ترازو رکھے ہوئے ہیں؟ یہ بندہ 5 وقت کا نمازی ہے، گرمی سردی نہیں دیکھتا، تنگی ترسی نہیں دیکھتا، صبح شام نہیں دیکھتا، دن رات نہیں دیکھتا، وہ اللہ کے دربار میں حاضری دیتا ہے، اور دوسرے کو اللہ کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ نمازی ہے، یہ مسلمان۔ یہ پکا بے نماز ہے، سال بعد بھی نہیں آتا، یہ بھی مسلمان۔ توبہ استغفر اللہ۔
इन्नहुम कफरू बिल्लाहि व रसूलिही, इन्होंने अल्लाह रसूल का इनकार ही कर दिया है। ईमान सिर्फ जुबानी दावे का नाम नहीं है, ईमान अमल का नाम है। एक सहाबी भी बेनमाज नहीं था, एक सहाबिया औरत भी बेनमाज नहीं थे। आले रसूल में से, अहले बैते अतहार में से कोई बेनमाज नहीं था। आइमा इकराम मुहद्दिसीन में से, औलिया में से जो भी अल्लाह के वली गुजरे हैं वो नमाजी बन के औलिया अल्लाह बने हैं। ये तो वो बेईमान बदबख्त थे जिन्होंने तौहीन की है और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान का मजाक उड़ाया है और मोमनों की, मुसलमानों की ऐबजोई की है, अल्लाह के बंदों के साथ दुश्मनी रखी है। हदीस है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, फरमाया मन आदली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, जो अल्लाह के नेक बंदों के साथ दुश्मनी, अदावत, बुग़्ज़, कीना रखता है ना, अल्लाह का उसके खिलाफ ऐलाने जंग है। अल्लाह ताला उसका बेड़ा गर्क ही कर देते हैं। कभी इधर से मार पड़ रही है, कभी उधर से मार पड़ रही है, कभी उधर से पड़ रही है, उसे होश ही नहीं आता कि मुझे पड़ कहां से रही है। अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह के नबियों से मोहब्बत है। अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह के वलियों से मोहब्बत है। अल्लाह ताला से मोहब्बत, अल्लाह की किताब से मोहब्बत है। अल्लाह ताला से मोहब्बत, अल्लाह के घर से मोहब्बत है। अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह रसूल के फरमान से मोहब्बत है। अल्लाह रसूल से मोहब्बत, अल्लाह रसूल की तालीमात पे अमल करने का नाम है। मक्का शरीफ में आका अलैहिस्सलाम जब दावत के लिए निकलते ना, तो आपका ये अंदाज था कि आप अपने घर से, वो बाबे मरवा से बाहर घर था आपका, वहाँ से तशरीफ़ लाते और जो भी नई वही नादल होती ना, आप फ़ौरन उठ जाते और घर से बाहर दरवाज़े पे आके ना सबसे पहला जितने भी लोग कोई होते उनको मुखातब करके कहते अल्लाह ने ये पैगाम भेजा है। आप फिर वो वही यानी एक या दो आयतें, जितनी भी 5-10 आयतें नादल होती, वह कोई मुकम्मल सूरत आप पढ़ते जाते बावाज़े बुलंद और पूरे शहर का चक्कर लगाते। कहो सुबहान अल्लाह, सदके जहाँ सोने नबी के। मैं यहाँ मिंबर पे पढ़ रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। हम में से कोई गली में आता जाता ऐसे ऊंची आवाज़ से पढ़े, हमें भाई झाका होता है, भाई शर्म होती है, भाई हम तो जनाब भला ये कोई जगह है पढ़ने की। ऐसे ही बाजार थे, ऐसे ही गलियां थी, ऐसे ही घर थे, ऐसे ही लोग थे। और आका अलैहिस्सलाम ने कभी हक का पैगाम सुनाने में शर्म महसूस नहीं। कम अज कम हम आयतें नहीं पढ़ सकते, हदीसें नहीं पढ़ सकते, तो बेनमाजों को नमाज की दावत तो दे सकते हैं कि नहीं। हम तो भाई आओ जी नमाज पढ़ाइए, भाई किन्ना को टाइम लगता है ये गल कहते। घर वालों को कहें चलो उठो भाई सारे घर वाले नमाज पढ़ो, दो हरफी बात है। हम ये कहते भी डरते शर्माते हैं। अगर ये रूटीन बना लें, यकीन जानो अल्लाह ताला दुनियावी नेमतें भी अता फरमाते हैं, दीनी नेमतें भी अता फरमाते हैं, और अपनी रहमत व फजलो करम से अमन व सुकून की, तमानियत की, सकीनत की, दिली इत्मीनान की दौलत से भी माला माल फरमा देते हैं। जिसके पीछे दुनिया भागती है कि सुकून मिल जाए, टेंशनें ख़त्म हो जाएं। अगर वो टेंशनें ख़त्म करना चाहते हो तो एक नुस्खा ही अपना लो ना, कि जब भी नमाज खुद नमाजी बनो और जब नमाज के लिए आओ तो गुजरते गुजरते सबको नमाज की दावत देते हैं। कोई अच्छा कहे बुरा समझे इग्नोर कर दो,
اور اپنے اوپر اس کا اثر نہ لو. 2-4 دن اپنانے سے انشاءاللہ آپ کے دائیں بھی نمازی چل پڑیں گے، بائیں بھی نمازی چل پڑیں گے. اکیلا ہی چلا تھا میں جان بے منزل، اکیلا ہی چلا تھا میں جان بے منزل، لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا. او دی ایک اکیلڑی جان سی، او دا دشمن سارا جہان سی. آقا علیہ السلام گھر سے نکلے اللہ کا پیغام سنانے کے لیے. ہر طرف سے کوئی پتھر برسا رہا ہے، پھول گلاب کے پھول نہیں مسلمانوں، ہار نہیں ڈال لے، پتھر برسا رہے ہیں اور زبان سے آپ کو تانو تشنیع کر رہے ہیں. او دی ایک اکیلڑی جان سی، او دا دشمن سارا جہان سی. سچی گل تے میٹھی زبان سی، تائیوں سارے جہان تے چھا گیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا علیہ السلام گھر سے نکلتے نا تو ایک نوجوان لڑکا تھا، اس کو یہ ادا بڑی پسند آتی. عبدالعزیٰ اس کا نام تھا. جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی آیت پڑھ کے تھوڑا وقف کرتے، رکتے، تو وہ پیچھے سے آپ کے کندھے کو نا ایسے ہلکا سا ٹچ کر کے تو اپنی طرف مخاطب کرتا. آقا علیہ السلام پیچھے مڑ کے دیکھتے اور فرماتے انت عبدالعزیٰ. پنجابی میں اس کا معنی بنتا ہے عبدالعزیٰ تو ہے، اور آپ مسکرا کے ٹال دیتے. اس کو یہ ادا آقا علیہ السلام کی ایسی پسند آئی، ایسی پسند آئی، وہ دروازے کے آگے آ کے کھڑا ہو جاتا کہ کب محمد باہر نکلیں اور میں چپکے سے دیوار کے پیچھے رہوں، آپ آگے جائیں، میں پیچھے سے کندھے کو ہاتھ لگاؤں. اب پلٹ کے سونے مکھڑے سے میری طرف دیکھ کے کہیں عبدالعزیٰ تو ہے. وہ وقت آ گیا، اب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے. اب عبدالعزیٰ کو وہ محمد الرسول اللہ کا پیارا چہرہ نظر نہیں آتا. اداس ہو گیا، پریشان ہو گیا، دل گرفتہ، کھانا پینا چھوڑ دیا، دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے. ہر روز آقا کے اسی گھر کے دیوار کے پاس کھڑا ہو جاتا اس انتظار سے کہ کب محمد یہاں سے تشریف لائے، میں آپ کے پیچھے چلوں، کندھے کو ہاتھ لگاؤں. آپ پلٹ کے کہیں انت عبدالعزیٰ، عبدالعزیٰ تم ہو. ابھی کلمہ نہیں پڑا، دل میں تعظیم ہے، توقیر ہے، عزت ہے، احترام ہے. اللہ نے عبدالعزیٰ کے دن بدل دیے. ایک دن آ گیا اپنے گھر والوں کے پاس. باپ تھا نہیں، چاچے مامے کے پاس رہتا تھا. بہت بڑا کاروباری بندہ تھا. کہنے لگا جی میں نے مدینہ منورہ جانا ہے. وہ لال پیلے ہو گئے، خبردار مدینے کا نام لیا، مدینے والے کا نام، سب کچھ چھین لیں گے. چھین لو. سارا کاروبار ان کے حوالے کر دیا. کاروبار شہر سے تھوڑا باہر تھا، حویلیوں میں. سواری بھی لے لی، تن پہ کپڑے لے کے نا تو اپنی والدہ کے گھر شہر میں آیا. ماں کو بتا دوں کہ اماں میں جا رہا ہوں. پیچھے سے چاچے نے آواز دی یہ کپڑے بھی ہماری کمائی کے، یہ بھی اتار دو. کہتا اچھا رات کا وقت ہونے دو، میں رات کو یہ کپڑے بھی اتار کے چلا جاؤں. اللہ، اندھیرا ہوا، کپڑے بھی دیے، شہر میں آیا، دروازے پہ دستک دی.
اماں کو آواز دی، اماں یہ میری حالت ہے، میں مدینے والے کے پاس جا رہا ہوں، کوئی کپڑا ہے تو اوپر سے پھینک دو۔ ماں نے کہا اچھا تو محمد کا کلمہ پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے پاس جا رہا ہے، تیرے لیے میں دروازہ نہیں کھولوں گی۔ دیکھو کفر کتنا سخت ہے، ماں کا دل بھی سخت کر دیا۔ ماں نے وہ گھوڑے کے اوپر ڈالنے والا جو ٹاٹ تھا نا، وہ اوپر سے پھینکا اور کہا یہ باندھ کے چلا جا۔ آدھا نیچے باندھا، آدھا اوپر لیا۔ سردیوں کا موسم تھا، 7-8 دن تک وہ سنگلاخ چٹانوں میں، پتھروں پہ، ان پہاڑوں میں چلتا ہوا، جب تن تنہا، ہاتھ پیر پھٹے ہوئے تھے، رنگ کفیت اڑی ہوئی تھی، جب مدینے پہنچا تو وقت بھی رات کا تھا۔ مسجد نبوی کے دیکھا سارے گھر ہیں، یہ بہت بڑا گھر ہے، اور وہاں مسجد نبوی دروازے نہیں تھے، اندر بیٹھ گیا کونے میں دبک کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کے وقت وضو کے لیے باہر تشریف لائے، آپ نے دیکھا کوئی سایہ کو بندہ بیٹھا ہوا، کون ہے؟ تھر تھر کانپنے لگا کہ جس محبوب کے لیے آیا تھا وہی تو تشریف لے آئے۔ منہ سے بولا ہی نہیں گیا، یا رسول اللہ میں ہوں۔ آپ قریب آئے، قریب آئے، ہلکی سی وہ چاند کی روشنی تھی، اس میں دیکھا اور کہا عبدالعزیٰ تو ہے؟ اللہ انت عبدالعزیٰ، قدموں میں گر گیا، کہنے لگا سرکار یہی لفظ سننے کے لیے تو میں نے ہزاروں میلوں کا سفر کیا، یہ لفظ نہیں نظر ملتے تھے، آپ کا مکھڑا نظر نہیں آتا تھا۔ تعظیم کی ہے، توقیر کی ہے، عزت کی، احترام کیا، اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ آپ نے دیکھا، فرمایا وہ کپڑے کدھر ہیں؟ یہ ٹاٹ باندھے ہوئے ہیں، ان کو کہتے ہیں ٹاٹ کو بجدین، آقا علیہ السلام نے نام رکھ دیا عبداللہ ذوالبجادین، 2 ٹاٹوں والا، پرانے کپڑوں والا، تو عبدالعزیٰ سے عبداللہ رکھ دیا اور اس کا نام ذوالبجادین۔ بعد میں صحابہ کرام کو صبح بتایا، سب نے مبارکیں دیں، خوش آمدید کہا۔ اب جو عبدالعزیٰ کہتا اس کی بھی بات نہ سنتے، جو خالی عبداللہ کہہ کے پکارتا اس کی بھی بات نہ سنتے، جو پورا نام لیتا نا عبداللہ ذوالبجادین، اس کی بات پہ غور کرتے، کیونکہ میرے نبی نے میرا نام عبداللہ ذوالبجادین رکھا ہے۔ یہ بھی عبداللہ تھا، اور جو پہلے میں نے ابن ابی منافق کا واقعہ سنایا وہ بھی عبداللہ تھا۔ وہ نام کا مسلمان ہے، یہ کام کا مسلمان ہے، وہ توہین کرنے والا مسلمان ہے، یہ تعظیم کرنے والا مسلمان ہے، وہ آقا علیہ السلام کے نقص تلاش کرنے والا ہے، اور یہ آقا علیہ السلام کی شان بیان کرنے والا ہے، وہ آپ کے حکموں کی نافرمانی کرنے والا ہے، یہ آپ کے حکموں پہ عمل کرنے والا ہے۔ تعلیم بھی ہو، تعظیم بھی ہو، توقیر بھی ہو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ عمل بھی ہوگا، تب کہیں جا کے نجات ہوگی۔ مسلسل عمل کرنے سے، مرتے دم تک یہ عہد کرنے سے آقا علیہ السلام کی شفاعت بھی نصیب ہوگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی نصیب ہوگا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔